السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم نماز کے مسائل کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے، فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں الحمد شریف کے بعد کوئی سورت یا آیت نہ پڑھو، بلکہ الحمد شریف ختم کر کے سیدھے رکوع میں چلے جاؤ۔ ہاں، فرض نمازوں کے علاوہ ہر نماز کے ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورت یا چند آیات پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے علاوہ کچھ نہ پڑھو۔ تعوذ، تسمیہ، الحمد شریف اور سورت صرف امام صاحب پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو۔ ہاں، رکوع سجدہ کی تسبیح اور اتحیات و درود شریف اور اس کے بعد والی دعا امام کے پیچھے بھی پڑھو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کا ہمارا مسئلہ آتا ہے، رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہیں، یعنی نہ کہ سر ہمارا کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں کی انگلیوں سے پکڑ لیے جائے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مسئلہ نمبر 4 کے بارے میں۔ سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر اس طرح رہیں کہ انگلیاں بھی پھیلی ہوئی ہوں اور آپس میں مل رہی ہوں، اور سب کا رخ قبلہ کی طرف ہو، اور کونیوں اور کلائیوں زمین سے اونچی رہیں، پیٹ رانوں سے اور دونوں کونیوں پسلیوں سے علیحدہ رہے، اور دونوں پاؤں کی انگلیاں اس طرح مڑی رہیں کہ ان کا سر قبلے کی طرف ہو جائے۔ اس کے بعد اگلے مسئلے پر ہم بات کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے وقت امام صرف سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، اور جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو وہ صرف ربنا لک الحمد کہے، اور جو تنہا نماز پڑھے وہ ان دونوں کو کہے۔ اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ مسئلہ آتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان اور اتحیات و درود شریف پڑھتے وقت بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاؤ اور دایاں پاؤں کھڑا رکھو، دونوں گھٹنے قبلے کی طرف رہیں، دائنے پاؤں کی انگلیاں اچھی طرح موڑ دو تاکہ قبلہ رخ ہو جائیں، اور دونوں ہاتھ رانوں پر اس طرح رکھو کہ انگلیاں ہمیشہ سیدھی رہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ مسئلہ آتا ہے، اتحیات پڑھتے وقت اشہد ان لا الہ الا اللہ پر جب پہنچو تو سیدھے ہاتھ کی انگوٹھے اور بیچ کے انگلی کا گول حلقہ بنا لو، اور چھنگلیاں اور اس کے پاس والی انگلی کو بند کر لو، پھر کلمہ کی انگلی اٹھا کر اشارہ کرو، جب لا الہ الا اللہ کہو تو انگلی کو اٹھا دو، اور جب الا اللہ کہو، جب لا الہ کہو تو انگلی کو اٹھا دو، اور جب الا اللہ کہو تو اسے جھکا دو، اور سلام پھیرنے تک اسی طرح انگوٹھے اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنائے رکھو، اور دو انگلیاں جیسے مڑی ہوئی ہیں مڑی رکھو، سلام پھیر کر حلقہ توڑ دو۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ مسئلہ ہے، مغرب اور عشاء کے اول کی 2 رکعتوں میں اور فجر کی دونوں رکعتوں میں امام کے لیے الحمد شریف اور اس کے بعد سورت بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ نماز وتر کس طرح پڑھی جاتی ہیں۔ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز وتر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائے اور عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھ کر کھڑا ہو جائے، اور پھر تیسری رکعت میں الحمد اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور پھر قاعدہ کے مطابق ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھے۔ اس کے بعد رکوع میں جائے اور باقی نماز پوری کرے، دعائے قنوت اس کے بعد پڑھے، اور دعائے قنوت کو اس طرح پڑھے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک، اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونخفض ونرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابک بالکفار ملحق۔ اس طرح دعائے قنوت کو مکمل پڑھے۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت سے پہلے پہنچتی رہیں۔